سورہ مبارکہ رات دی آیت مجیدہ کا ترجمہ دوبارہ کرنا ہے۔ خالق فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کبھی بھی کسی قوم میں تبدیلی نہیں لاتا، اللہ کبھی بھی کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنے نفسوں کو تبدیل نہ کرے، جب تک وہ قوم اپنی ذات کو تبدیل نہ کرے، جب تک قومیں اپنی ذات کو تبدیل نہیں کرتی، جب تک قومیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی، جب تک کوئی بندہ اپنے نفس کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ اس قوم کی حالت کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ یہ مطلب ہے خالق اکبر قادر مطلق ہے، لیکن وہ بھی ادو اس قوم کی حالت بدلتا ہے جدو قوم کے بندے اپنے نفس کو خود تبدیل کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اپنا مقدر آپ بھی بنانا چاہیے، اپنی قسمت آپ بھی بنائی جا سکتی ہے اگر بندہ پہلے اپنے نفس کو تبدیل کرے۔ پھر خالق فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ کسی کے قوم کے برے دن لانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی قوم کی شامت لانا چاہتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی اللہ کے سامنے آ نہیں سکتا، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا۔ خالق فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جس قوم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس قوم کی ہم شامت لے آتے ہیں، جس قوم کے برے دنوں کا ہم ارادہ کر لیتے ہیں، پھر ان کی نشانی یہ ہے کہ اس قوم کو ولی کوئی نہیں ملتا، اس قوم کو کوئی ولی نہیں ملتا، اس قوم کا کوئی ولی نہیں ہوتا۔ یہ مطلب جس قوم کو ولایت کوئی نہیں، وہ اللہ دے سامنے ایسی قوم ہے جدے اللہ برے دن لے آنا چاہتا ہے، جدے اللہ شامت لے آنا چاہتا ہے۔ یہ مطلب طے ہو گیا کہ جس اللہ دی اس شامت تو بچنا ہے وہ کسی ولی دا دامن ضرور پھڑے۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری کیتا، اور کل تک بھی گفتگو جناب کے سامنے سی کہ ایسے لوگ خالق نے اس کائنات تے بھیجے جنہاں مکہ نو تبدیل کر کے معظمہ کر دیتا، مدینے نو تبدیل کر کے یثرب نو یعنی مدینہ منورہ کر دیتا۔ ایسی ہستیاں بھی دنیا تے آئیاں نے جنہیں ایسی تبدیلی لاندی ہے کہ مشہد نو مقدس کر دیتا، نجف نو اشرف کر دیتا، اور کربلا نو معلی کر دیتا۔ یہ مطلب ہے سارے سامنے ایسے الحمدللہ ایسے رہنما موجود نے جڑے تبدیلی لیاؤن واسطے ساری رہنمائی کرتے ہیں، جنہاں دی اساں تقلید چاں، جنہاں دی اسی اطاعت چاں۔ کیسے لوگ نے جنہاں دی اطاعت کرنی؟ آج ایک حدیث رسول تو میں اس گفتگو نو اگے ٹورنا جی، پھر آیتاں بھی پڑھنا ہے۔ خالق کائنات کے آخری پیغمبر نے فرمایا وحرمت المدینۃ، میں مدینے کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں، میں مدینے کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں۔ شکریہ، کیونکہ کل میں عرض کی تھی کہ مدینہ جڑا سنگل ہے یہ اصل نام مدینے دا نہیں، مدینہ کئی لوگوں نال منسوب ہے، لیکن اصل نام ہے مدینۃ النبی۔ جناب نو یاد ہوئے گا مدینۃ النبی، یہ مطلب ہے مدینے نو جدوں ویکھنا ہے نبوت دے آئینے چوں ویکھنا ہے، یعنی مدینے نو جدوں ویکھنا ہے نبی دے حوالے نال ویکھنا ہے، کیونکہ مدینۃ النبی ہے، اور اس نبی آخر نے ارشاد فرمایا وحرمت المدینۃ، مدینے کو میں حرم قرار دیتا ہوں، کما، کما جتھے آئے گا یہ مطلب ہے جس طرح کے، کل میرا خیال تساں میرے نال دہرایا سی کما صلیت علی ابراہیم، کما دا مانا جس طرح کے، اتھے میرے نبی نے کما استعمال کیتا ہے وحرمت المدینۃ کما حرم ابراہیم المکہ، فرماتے ہیں کہ میں مدینے کو اسی طرح حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ بہت شکریہ، حدیث رسول سامنے آگی قبلہ، میں مدینے کو اسی طرح حرمت والا بناتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اسی ویلے اسی واسطے مدینہ اور مکہ دونوں حرمین کیا جاتا ہے، خادم حرمین شریفین۔ تو سنے ہون گے جڑے خادم حرمین شریفین نے، حرمین دو نو آندے نے، جویں حسنین دو نے، جویں سبتین دو نے، جویں مشرقین دو نے، جویں مغربین دو نے، ایویں عزیزو حرمین دو نے۔ حرمین ایک حرم مکہ جی، دوسرا حرم مدینہ جی، اور حضور نے فرمایا میں، میرا توجہ فرماؤ، حضور نے فرمایا میں مدینہ کو اسی طرح حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ یہ مطلب ہے دو شخصیات سامنے آ گئی سارے سامنے انقلاب لے آنے والی، کیڑی؟ پہلی خلیل خدا ہے، دوسری حبیب خدا ہے۔
خلیل خدا تو مراد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہو جی گل ادو کری دی جو تمہیں جگانا ہو. یہ مطلب پورا مجمع جاگ کے بہ گیا کہ مولوی انج نہ کر جنہ تے درود ہوئے نا وہ رضی اللہ نہیں ہوندے، وہ علیہ السلام ہوندے. جنہیں مکہ نو حرم بنایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جنہیں مدینہ نو حرم بنایا وہ ساڈے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور درود ابراہیمی کی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مطلب ہے جے مکے نو حرم بنایا ہے تے درود والیاں، جے مدینے نو حرم بنایا ہے تے درود والیاں. حرم دا معنی ہے عزت والا، حرم دا معنی ہے حرمت والا، حرم دا معنی ہے عزت والا. یہ مطلب ہے جے مکہ عزت والا بنے ہیں تے درود والے دی وجہ تو، تے جے مدینہ عزت والا بنے ہیں تے درود والے دی وجہ تو. پوری دنیا میں اعلان ہے جو بندہ عزت چاہتا ہے درود والوں سے رابطہ قائم کر. عزت جدو ملے گی، بہت شکریہ کہ عزت جدو ملے گی صاحب درود دی وجہ تو ملے گی. کسی شہر نو عزت ملی ہے تے درود والے دی وجہ تو، کسی بندے نو عزت ملی ہے تے درود والے دی وجہ تو، کسی بی بی نو عزت ملی ہے تے درود والے دی وجہ تو، کسی مرد نو عزت ملی ہے تے درود والے دی وجہ تو. یار جدو عزت دا باعث ہی درود والے نے. مکہ معظم ہے تے درود والے دی وجہ تو، مدینہ منورہ ہے تے درود والے دی وجہ تو، نجف اشرف ہے درود والے دی وجہ تو، تے کربلا محلہ ہے تے درود والے دی وجہ تو. پھر نہ آکھنا اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوندی ہے، جسے درود والا چھوڑ جائے وہی بے عزت ہوتا ہے. درود والا جسے چھوڑ جائے وہ عزت کے قابل نہیں ہوتا. دنیا میں با عزت صرف وہ ہے جس کا رابطہ کسی درود والے کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع کرنے ہیں، چونکہ پہلے مکہ موسمہ بنے ہیں پھر مدینہ منورہ. مکہ بھی حرم ہے مدینہ بھی حرم ہے. میں حضرت ابراہیم کو شروع کرنا، میرا خیال ہے ٹھیک جگہ تو شروع کیتے. خالق نے خاندان نو بھیجیا، بے آب ہو گیا میدان، ایک بچہ ایک بیوی تھوڑا جا پانی تھوڑی جا کھجوراں دے کے دو پہاڑاں دے درمیان حضرت ابراہیم لگا جے حرم بن. مولا تانوں جزائے خیر دے، لگا جے حرم بنن تے لگی جے تبدیلی آن. بنی شاید ٹا ٹو کے تبدیلی نہیں آتی، بنی شاید پینٹ پونٹ کر کے تبدیلی آتی. اللہ جتوں تبدیلی شروع کرنی سی اتنے بھیجا، اتنے گھر ہی کوئی نہیں سی، اتنے مکان ہی کوئی نہیں سی، اتنے بندہ کوئی نہیں سی، نہ بندے دی ذات سی، صرف وہ زوجہ سی، صرف وہ بچہ سی، ایک شوہر سی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ فرمایا ایتھے چھڈ کے آپ تر جا، تھوڑا جا پانی تھوڑی جہاں کھجوراں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ نو آکھیا ایتھے رہنا جے میں جا رہا. کتھے؟ فرمایا اونوں ہی پتہ میں کدوں تک رہ گیا، اونوں ہی پتہ. اکو گل پوچھی حضرت ہاجرہ نے، تانوں پتہ ہے یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ وہ میں عرض کر دینا. حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اے خلیل خدا، مجھے صرف یہ بتا کہ آپ چلے جائیے کہ آپ مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھائی یہ تو کسی زوجہ دا حق بنتا ہے نا. اتنے دور دور آبادی کوئی نہیں، اتنے دکان کوئی نہیں، اتنے آن جان کوئی نہیں، یہ جنگل بیابان دو پہاڑاں دا دامن، دور دور تک پانی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، تو میں نے چھڑ کے جا رہے ہو. یہ آپ کو صرف بتانا ہوگا، آپ جائیں میں یہیں رہوں گی. بتانا صرف یہ ہے کہ آپ مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو خلیل خدا کا جواب سننا انشاءاللہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث سب دوستاں واسطے، چونکہ میں تقریر کرنا. اس ویلے حضرت ابراہیم نے فرمایا دوبارہ پوچھو مجھے آپ کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اسی کے سہارے پہ جو تیرا بھی خالق ہے اور میرا بھی خالق. انتہائی مشکل کام میں قبلہ جڑا حضرت ہاجرہ نے کیتا ہے. اگے گل اشرف ہے نہیں، اگے لطف ہے. جدو حضرت نے فرمایا نا میں تجھے اس کے آسرے پہ چھوڑ رہا ہوں جو میرا بھی خالق ہے اور تیرا بھی خالق ہے، حد ہو گئی تیرے کانفیڈنس دی. فرماتا ٹھیک ہے تو جائیں. اوئے ہوئے ٹھیک ہے تو جائیں. میرے عزیزو اگر آدمی اپنی زوجہ نو ایسے سٹاپ تے نہ اتارے جتھے بساں کھلوندیاں ہی نہیں، جتھے بس کھلوندی نہیں، اتھے اپنی بیوی نو اتار کے تے بچے نو اتار کے آکھے اچھا میں جا رہا ہوں
کہ وہ آخے میں کیویں آواں گی؟ دنیا کی مثال ہے، وہ آخے کوئی بس آئے گی تو آ جائیں، کوئی بس آئے گی تو آ جائیں، میں پیچھے بساں آؤندیاں پئیاں کسے دے بہ کے آ جائیں، وہ حیران ہو کے آدھی حد کر چھڑیے تساں ہی۔ تو جے وہ آخے پچھوں بس آئے گی تو آ جائیں، تو جے وہ آخے ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یقین ہے شوہر تے، شوہر تے یقین ہے۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں آپ کو میں اس کے آسرے پہ چھوڑ رہا ہوں جو میرا بھی خالق ہے اور تیرا بھی خالق ہے، میرے عزیزوں اللہ اس بی بی کی نسل کی امامت رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر بی بی کی نسل میں امامت نہیں آتی، اس بی بی کی نسل میں امامت آتی ہے جو توحید پہ اتنا یقین رکھتی ہے جتنا پیغمبر یقین رکھتا ہے۔ جنہ پیغمبر نو توحید، بہت شکریہ، جنہ پیغمبر نو توحید تے یقین ہے اتنا زوجہ نو یقین ہے۔ فرمایا جاؤ، وہ بی بی اتھے ہی دوڑی ہے جدو بچے نے پانی مک گیا، بچے نو پیاس نے تنگ کیتا، اتھے رکنا نہیں چاہتا، بی بی ادھر دوڑ کے گئے نے مروا تے اتنے چڑھ کے ویکھیا دور دور پانی کوئی، واپس آئے بیٹے نو ویکھیا، پھر صفا ول چلے گئے، پھر جا کے اتنے دور دور ویکھیا پانی کوئی نہیں۔ اچھا اینی کو جگہ چ بی بی دوڑی ہے، جنی دوڑ دھوپ کیتی ہے اینی کو جگہ چ کیتی ہے، اینی کو جگہ چ کیتی ہے۔ میں حج کر کے آیا، وہ حاجی بیٹھے نے تے میرے نال تعامل فرماؤ، حاجی بیٹھے نے کوئی الحمدللہ، حاجی صاحبان اسی صحیح کر کے آئے ہیں۔ وہ صحیح کیوں آتے ہیں؟ صحیح میں نے کوشش، صحیح میں نے کوشش، کوشش بی بی کوشش کیتی ہے، انہوں صحیح آتے ہیں یار، کوشش نو صحیح آتے ہیں، کوشش نو صحیح آتے ہیں۔ بی بی تے کوشش بھی کرتی سی کہ میں اتنے دوڑ کے پانی لبھا، جڑا آج حاجی کوشش کرتا ہے وہ کدی کرتا ہے؟ سوال تو میں کرنا نا، حاجیاں تو میں سوال پہ کرنا، حاجیاں تے جنہ اجے نہیں کیتا، جڑے نہیں گئے وہ پوچھ کے جانا جے کسے کو۔ بی بی دوڑتی ہے کہ بلا بچے دی پیاس واسطے، یہ کوشش کر رہی ہے، کوشش نو عربی چ صحیح آندے، سین عین اور چھوٹی ہے، صحیح، صحیح دا مطلب ہے کوشش۔ بی بی کوشش کر رہی ہے کہ مینوں پانی مل جائے، یہ حاجی جاندا ہے یہ تے نہر آیا اتنے پانی کولر پے نے دواں پاسے، یہ کدی کوشش کرتا ہے؟ آندے میں صحیح کر کے آیا، صفا مروا، شکریہ، صفا مروا دے درمیان صحیح کر دینا بندے، صحیح دا میں نے کی کوشش۔ ہن بندے کی کوشش کرتے ہیں؟ جنہوں نہیں نہ پتا وہ کھجڑ ہی ہو کے آ گیا۔ میں حج کر کے آیا تو بندے دیا پتراں کو کر کے آیا، میں پوچھ دس کے آیا کہ یہ اسی کیوں پہ نس رہے ہیں؟ بی بی تے ضرورت واسطے نسدی سی نا، بی بی تے ضرورت واسطے نسدی سی نا، اور بی بی تے ضرورت واسطے نسدی سی۔ اج بندے کیوں نسدے نے؟ جے تینوں نہیں نہ پتا تے سانو نہ پوچھی، سجاد نو کڑیاں تے انہاں پائیاں سن، تسی کیوں پاندے ہو؟ پوچھی نہ سانو، ورنہ دس تو کیوں بجنے؟ بھئی قبلہ لوگ آندے نے کہ حضرت سجاد نے تے کڑیاں پائیاں انہاں پوائیاں تے انہاں پا لئیاں، انہاں دی تے مجبوری سی، حالانکہ امام مجبور نہیں ہوندا، مجبوری نہیں سی، او دی رضا سی، اسی رضا وچ امام نے کڑیاں پائیاں نے کہ دین دے تحفظ واسطے کڑیاں پائیاں نے، پوائیاں انہاں تو پوائیاں نے تو انہاں پائیاں نے۔ اے تسی کیوں پاندے ہو جی؟ ایتھے 10 محرم بندے زنجیر پا کے لگے پھردے نے، لوگ آندے نے انہاں تو یزید نہ پائیاں، انہاں اپنے آپ آپ ہی پائیاں نے، انہاں تو پوائیاں یزید نے۔ اچھا جی، بی بی تے دوڑتی سی پانی واسطے، تینوں کی ہے؟ ہوں جواب تیرے کو کھ بھی نہیں سوائے اس کو بھی سانو اللہ آخیا ہے۔ بھائی اللہ ایویں تو گل کرتا ہی نہیں نا، کمال ہے یار، بندیاں کے بلا مذاق بنا رہے ہیں ایویں ہی۔ انہاں بندیاں دی میں گل نہیں کرتا جڑے سارا دن برف دے خالی پھٹے تے بہری نے ایتھے بہ رہے ہیں ایویں، ادھی رات نو بندہ پہ پھرتا، کدھر پہ پھرنا ایویں، یہ ایویں والی گل ہوں چھڈ دے، زمانہ بڑا اگے ٹر گیا، پھڑیا جائے گا آوارہ گردی چ، آوارہ گردی چ پھڑیا جائے گا ایویں، ایتھے بیٹھا ہے ایویں، کدھر پہ جانا ایویں، کدھر ٹر چلا ایویں، کتوں آیا ایویں، اٹھ گیا ایویں۔ خدا دی قسم میں اس گل کے بڑا خلاف سی، میں تھوڑے کے ہاتھ پہ جوڑنا، اتنا بڑا مجمع شیعہ اہل سنت دا، یہ ایویں والی گل چھڈ دیو،
اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اسی جنوں مننے ہیں نا ایویں ہی نہیں منتے، تے جنوں چھڈنے ہیں نا ایویں ہی نہیں یہ ایویں دا کی مطلب ہے؟ ایویں جی ایویں دا تو مقصد ہی کوئی نہیں، تے منہ مرضی گل کہ بلا منہ مرضی گل کیویں ہو سکتا ہے نہیں؟ جن بندے باہر بیٹھے نے اتنا جمے غفیر ہے، جتنے اندر نے نہ ویچ کیا سڑک دے انہیں بندے بیٹھے نے، تے ایڈی مصیبت کر کے بندے اے بابا جی مینوں لاہور تو نظر آ رہے ہیں، دور دور تو بندے آ کے بیٹھے نے، ایویں ایویں تے نہیں نا گل اندر کوئی ہے نا، یہ مطلب جویں بندے بیٹھے نے تے سارے آئے نے، ایویں نہیں بچ کوئی گل ہے نا۔ پھر اللہ دے بندے حاجرہ تے دوڑے سن بچے دی پیاس واسطے، اڑاسی دوڑ کے آنے ہاں، پھر ایویں تے نہیں نا، جڑا آندا نا ایویں ہی او دا دین بھی ایویں ہی ہے، او دا دین بھی اصلی کوئی نہیں، او دا دین بھی ایویں ہی ہے۔ میں پوچھ دس کے آیا جی سانو اتنے اللہ کیوں دوڑاتا ہے؟ ہوں میں وہ نتیجہ دین لگا، میری ماما بھੈਣਾਂ سن لین، کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جناب تسی گلاں کیویں دیاں کرتے؟ یہ بی بی دی سنت تے عمل ہی نہیں ہو سکتی۔ سڑیاں مستورات کوئی عمل کر دیا نے تو آدھے نے بی بی پاک دیا گل ہے، بی بی پاک دیا گل ہے، بی بی پاک دیا گل ہے، وہ آدھے نے اللہ دے بندے سنت تے مرد ہی ہوندی ہے، بی بی دی سنت تے عمل ہی نہیں۔ قرآن تے ہتھ ہاں آ جڑی دوڑی ہے اے بی بی ہے کہ مرد ہے؟ بولو یار بی بی دی سنت تے مرد عمل کر دینا پہ، سنت بی بی دی ہے تے مرد بھی عمل کرتے ہیں، عورتاں بھی عمل کرتے ہیں۔ اور من جاؤ کوئی بیبیاں بھی ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں مرداں واسطے بھی ہاتھ ہی بن جاندیاں نے۔ حضرت حاجرہ قبلہ مردوں واسطے بھی ہدایت دے رہے ہیں، عورتوں واسطے بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ آج نوجوان ضرور سمجھ رہے ہیں خدا واسطے اگوں جتھے کمپ ہے اتنے دسیا کرو گلاں وچوں یہ یاد کر کے نا، جے قصیدے دی طرز یاد رہ سکتی ہے تے گل بھی تو کوئی یاد رہ ہی سکتی ہے۔ یہ مہربانی کرے طرزاں بھی ضرور یاد رکھو، قصائد دیاں مولا دے قصائد نے، یہ بھی ضرور یاد رکھو کہ لوڑ پوے کسی نے بہ کے پوچھو تو صحیح، تمہوں بندے پوچھ پوچھ کے مت مار دیتی ہے، یہ ماتم کتنے لکھے ہے، یہ زنجیر کتنے لکھے ہے، تسی کسی نے پوچھو تو بھی کھلو جائے، انہوں یار آخو بھی تسی کیوں بھجتے ہو، اسی کیوں بھجنے ہاں؟ وہ تو بی بی بھجتی سی پانی نہیں سی لبدا، ہوں تو پانی اتنے گیلنا دیا گیلنا پہ، ہوں تسی کیوں بھجتے ہو؟ جے کسی نے پتا ہویا تو اگوں ماتم بھی پوچھ لے گا۔ ماتم دسنا ساڈا کام ہے، زنجیر دسنا ساڈا کام ہے، اسی دلائل دیاں گے، اسی لڑن والے تے بندے ہی نہیں نا۔ اسی آنے ہاں کہ کیوں لوگ دوڑتے ہیں، میں دسنا جی ادھر بھی پہاڑی سی تو ادھر بھی پہاڑی سی، حضرت ابراہیم نے فرمایا سی اتنے ہی رہنے، حضرت ابراہیم نے فرمایا سی اتنے ہی رہنے، پھر وہ اتنے ہی رہیے کیتی اس درمیان چ کی صحیح، خیر بہت شکریہ، صحیح کیتی، صحیح تو میں نے کوشش، ادھر گئے نے کوشش کرتے کرتے اگے نہیں گئے واپس آ گیا، ادھر گئے نے کوشش کرتے کرتے تے اگے نہیں گیا تے واپس آ گیا۔ ہوں بھی حاجی صفا تے جاندے نے پھر واپس، مروہ تے جاندے نے پھر واپس، جتھوں بی بی واپس ہوئی ہے اتوں واپس ہونا پائے گا، جتھوں بی بی ٹری ہے اتوں ٹرنا پائے گا۔ جتھے بی بی تیز دوڑی ہے نا اتنے سبز بتیاں لگیاں نے اتنے تیز دوڑنا پہنتا ہے۔ ہوں بھی کئی بابے نہیں دوڑ سکتے، اسی تو اتوں کلتے ہی ہوا جڑے نہ دوڑ سکے ہو۔ پاکستان جو جن جاندے نے کچھ فوت ہو جاندے نے، کوئی دوڑ نہیں سکتے، انہوں نے پھر نا ویل چیئروں تے بٹھا کے بھجانا پہنتا ہے یا چک کے بھجانا پہنتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اتوں بھج کے لنگنا ہی، وہ بھج کے لنگی سی، اتوں دوڑ کے لنگنا ہی، وہ دوڑ کے لنگی سی۔ جتھے بی بی مٹھی ٹری سی اتنے مٹھا ٹرنا ہے، جتھے بی بی دوڑی ہے اتوں نے سبز لائٹاں لائیاں، جڑے نہیں گئے مولو تمہیں لے جائے، اتنے سبز لائٹ ہے اتوں سبز لائٹ ہے، سبز لائٹ وہدیا سر بندے مٹھے مٹھے بج پہ کہ اتوں بی بی دوڑے سن، جویں جویں انہیں کیتا سی نا اوویں اوویں کرنا ہی۔ آنا نقلا لاندے ہو تے نقل ہی پہ لانے اور کی پہ کرنا۔ بھائی مولا تمہیں جزائے خیر دے، یہ مطلب ہے جس نقل جو ہدایت لبھی ہوے وہ لا لینی چاہیے۔ شکریہ کہ اللہ مہربانی۔ بھائی نوجوانوں کی بےعزتی کر رہے ہیں، نقل ہی بنا دیں، جتوں بی بی ہولی ٹری ہے وہ تو ہولی ٹرتے ہیں، حالانکہ پانی کول موجود ہے، یہ پانی تلاش کر دیں، ایک آدھی صحیح کر دیں۔ میں نتیجہ دین لگا، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہو، نتیجہ دین لگا صحیح میں نے قبلہ کوشش، بی بی کوشش کی اتوں پھر واپس اگے نہیں گئی، کوشش کی پھر واپس اگے نہیں گئی، دو حداں سن انہوں نے بچ رہ کے جنی کوشش کی ہے لبا تام ہی اتھے ہی
نہیں لبا. حضرات صحیح کا آج معاملہ سن لیں. اللہ بندوں کو اس بی بی کے قدموں پہ ادھر کی حد اور ادھر کی حد کے درمیان صحیح کر کے پوری کائنات کو ہدایت دینا چاہتا ہے کہ زندگی میں جب بھی کسی کام کی کوشش کرو حدوں کے اندر رہ کے کرنا. مولا جی تو جزا دینا. کیڑا میں اور دین پیش کرا, سر اٹھاؤ. میں کوشش کرنی ہے تو سب مال دی اور دولت دی, کوئی گل نہیں کرو, لیکن حداں دے اندر رہ کے. اور یار کیڑا بندہ نہیں آتا میرے کو دولت آوے, بولو. اور دولت واسطے کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ چلو کیا اٹھا لٹ کے یار صحیح کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. کرو دولت کے حصول واسطے کوشش کرنا جرم تے نہیں, لیکن ہاتھ بچ رہا ہے. اور دولت کٹھی کرو جی نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ صحیح تے کوشش کرنی کہ نہیں ہاتھ بچ رہ کے. جنہ دولت ہاتھ چوں باہر نکل کے کٹھی کی ہے نا, انشاءاللہ سارے اندر نے. تے جڑے رہندے نے آن والے نے. ایک تانوں گل دساں, پرانے زمانے چ دولت نال بڑی لوکاں نوں محبت ہوندی سی. جدوں کوئی منڈا آندا سی نا پیو دی ساری دولت میری ہے, تے پیو آندا سی بندے دا پتر بن. تو کتھوں آندی ہے؟ محنت میری ہے, میری ہے. پک ہو جا, وکھرا ہو جا جرانی لے کے. اتنے لگ پکھا تین پتا لگے اس چیز کیوں سمجھ دیں. اتنے میرے گھر ہی ستا ہے نا. جدو تیرے گھر سویرے پایا نہ ناشتہ ہویا نا, میں ویکھاں گا پیو پترا نو آدھے سن, وہ آتا سی میری ہے, وہ آتا سی ابا اج مریا کل دوجا دن, پھر بھی میری ہوئی ہے. پرانے زمانے چ پیو آدھے سن میری ہے, پتر آدھے سن میری ہے. کیسا زمانہ الٹ گیا. وہ آدھے نے کدی ہے, وہ آتا میری بھی نہیں, وہ آتا میری بھی. پیو آتا میری بھی نہیں, پتر آتا میری بھی نہیں. ہے دولت تیرا کیا کرا, جدو بہتی ہو جائے تیرے منکر ہی بندے ہو جاندے. مولا تو جزا دے. اچھا مہربانی میرا اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا بزرگاں نے. پاویں گل میں ہی سنی ہے, تو ہم تو نہیں اپنی تمہیں کسی ویلے سنا دیا گا میں, تسی میرے ول توجہ کرو. یہ مطلب ہے دنیا جنی کوشش کرنی ہے حداں دے وچ رہ کے کرنی ہے. پھر میرے نال پوری دنیا بولے میں جلدی جلدی پہ کرنا. یہ پھر اتوں اخیر پانی نکلے, پانی دا چشمہ برآمد ہویا. کتھوں ہے, کتھوں؟ حضرت اسماعیل دے سر تھلے ہاتھ تھلے, ہاتھ بھی مارتے سن پیر بھی مارتے سن. چشمہ کتھوں نکلے؟ پیر تھلے. میں کہ اللہ پیر تھلے پانی کیوں کڈے؟ ایڈا سونا سارے مبارک منہ میں کندھے تھلے کر لے, اے سینے دے پیچھے کانڈ تھلے کر لے, ہاتھ تھلے پہ وجدے نے, سونے ہاتھ نے حضرت اسماعیل تے, ہاتھ تھلے کر لے, یہ پیر کیوں کڈے؟ فرمایا پہلی گل تے وے جنہیں انقلاب لیاونا ہوئے نا انہوں نے میں کسی کا ممنون نہیں کرنا چاہتا. کسی گھروں روٹی کھادی ہوئے تو آدھے نے اج بن گئے, ادو تو ایڈیاں بوٹیاں سارے گھروں کھانا سا. اللہ فرمایا تساں انقلاب لیا میں تمہیں پانی بھی کسی کا نہیں پین دینا. صدقے جاواں ساری دنیا پانی تے صدقے چ پیوے گی. کتوں پانی نکلیا جی یار؟ پیر چوں قدماں چوں خیر ہوئے. کتوں؟ سارے کدی بولن قدماں چوں. ہاتھ سونے نہیں سن, سونے سن ہاتھ نبی دے نہیں سن, نبی دے سن. ہاتھ مارے تے نہیں نکلیا, ہاتھ مارے تے نہیں نکلیا. میں کیا اللہ پیر دی ہڈی چ کرنا سی پانی. فرمایا اصل اتنے آ کے بندے آئے پانی عزت نال احترام نال کھلو کے درود پڑھ کے عزت نال پینا ہے. ایک گیلن چ 20 گیلنا پا کے تیرے لا کے نسبت نہ بہتا کر کر کے دینا ہے. میں چاہنا ہے پوری دنیا اسماعیل دے پیر والا پانی پی کے ذرا سمجھ جائے, میں ہر شے نو درود والیاں دی جُتی تھلے رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یزید
انقلاب اتوں شروع ہوا جتھے پانی دا چشمہ بھی انہوں دا اپنا سی. ریگستان جتھے پانی ہوندا سی پرندے ادھر جاندے سن بھائی، جدھر پانی ہوندا سی پرندے ادھر. خیر ہوئے ابراہیم علیہ السلام دے آندا نوں پانی دا چشمہ نکل گیا سی. پرندے عرب وچ اڈ کے دسدے سن کہ لوگوں اتھے آبادی ہے. عرب پرندیاں دے اڈن تو حساب لاندے سن کہ جدھر پرندے جا رہے نے یہ صحرا چ جان گے تے دانا کتھوں لبے گا، پانی کتھوں لبے گا. پرندیاں تو اتوں حساب لاندے سن کیونکہ جڑا اتلا کیمرہ ہوندا نا وہ تھلیوں سارا ویکھ لیندا. یہ پرندیاں نوں عرب ویکھ کے جاندے سن کہ جدھر پرندے جا رہے نے ادھر یقیناً پانی ہے، آب و دانا ہے. جتھے آب ہوئے اتھے دانا ہوندا ہے. آب و دانا پوری دنیا نے ویکھیا اس دور پہاڑاں تے جنگل تے بے آب ہو گیا میدان. اور پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ بندے تھلے تھلے بھجن لگ پے. پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ بندے تھلے تھلے بھجن لگ پے. پرندے اٹھتے اٹھتے گئے، بندے تھلے بھجتے گئے. انہوں دوروں ایک باس نظر آیا جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ زمین تے گڈیا سی. انہاں آکھیا بھی آ جاؤ کچھ ہے جی. بانس دے اتنے کی سی؟ ایک کپڑا پایا سنے بانس دے اتنے، یہ اونچا کر کے بانس رکھیا سنے. مطلب یہ سی ایتھے آؤ گے تے آب بھی ملے گی، اے دانا بھی ملے گا. جتھے بندہ ہوندا سی اتھوں بندے رستہ پوچھتے سن کہ بھائی جی اے راہ کدھر نوں جاندا ہے، بھائی جی اے راہ کدھر نوں جاندا ہے. کئی باری سانو مجلس جاندے ہوئے کوئی بندہ نہ ملے تے اسی کی کریے؟ آندا کسے کولوں پوچھ کے آ جاؤ. تے کوئی ہوے تے پوچھیے نا، اتنے تو بندہ ہی کوئی نہیں. بندے کو پوچھا جاتا ہے، بندے راہ دستے نے. آب و دانا کتوں ملتا ہے؟ جتھے بندے موجود ہون. جدو لوگ پرندے تھلے دوڑ کے اتنے پہنچے اتنے بانس تے کپڑا نظر آیا. جے تے بانس تے کپڑا تیرے ذہن چ آ گیا تو پھر قرآن تے ہاتھ رکھ کے نا ایتھوں عالم شروع ہویا ہی. مولا کائنات تانوں آباد رکھے. دوروں لوکاں ویکھیا انہاں کیا حیدری، دوروں لوکاں ویکھیا انہاں کیا آ جاؤ او نشان ہے جے، آ جاؤ کوئی آبادی دا نشان ہے جے. ہاں ہاں آ جاؤ آبادی دا نشان ہے. ہن پتہ لگا پرانے ملنگ عالم نو نشان کیوں آندے سن. وہ یار پرانے ملنگ تے فقیر آندے سن اساں کوٹھے تے نشان لائے. یہ مطلب وہ نشان سی. کادا نشان؟ آبادی دا نشان. کادا نشان؟ پھر بولو جی کدا؟ آبادی دا. آبادی ہوندی اوتھے جتھے کوئی نشان ہوئے. حضرت ابراہیم نے نشان لایا، بندے پہنچ گئے اوتھے. حضرت ابراہیم نے پھر کی دساں کڈا بڑا دسترخوان لا دیتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا آ جاؤ، رولا کوئی نہیں، آب بھی ملے گا، دانا بھی ملے گا، راستہ بھی دساں گے. یہ بھی دساں گا ایتھوں کدھر جانا ہے، ایتھوں دساں گا کدھر جانا ہے. جنہیں جنہیں جتھے جانا ہے میرے کو پوچھ لو. روٹی بھی ملے گی، غذا ملے گی، رزق بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی، رزق روٹی بھی ملے گی، راہ بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، رستہ بھی ملے گا. تو نیت کر کے ہن بھی علم تھلے آ جا، روٹی بھی ملے گی، راستہ بھی ملے گا. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. روٹی بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، راستہ بھی ملے گا. حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز سن. انقلاب روٹی کھوان نال آوندا، کھان نال نہیں. اور میں پہنا انقلاب روٹی تبدیلی روٹی کھوان نال آوندی. حضرت ابراہیم ایڈے بڑے مہمان نواز سن. روٹی پکا کے کھان لگتے پہنتے سن تے زوجہ نوں آندے سن تسی پو میں ذرا چھت تے کھلو کے ویکھاں کوئی پرونا ہی آ جائے، کوئی بندہ ہی مل جائے، کوئی مسافر ہی مل جائے، کوئی مل جائے، رل کے تے کھائیے نا. کوٹھے تے کھلو کے دوروں وہندے سن پکی ہے کوئی آ جائے. اسی کون ہاں؟ ملت ابراہیمی تے عمل کرن والے. ختنہ سنت ابراہیمی، قربانی سنت ابراہیمی، وال سوارنے سنت ابراہیمی، مانگ کٹنی سنت ابراہیمی. اینیاں سنتاں تے جو عمل کیتا ہی یہ بھی سنت سمجھ لے کہ روٹی پکانی آپ پکا کے رکھنی تے کوٹھے تے چڑھ کے ویکھنا جے کوئی بندہ لب جائے تو میرے نال کھائے. بلے او ملت ابراہیمی
اسی کریلے گوشت کھا کے کوٹھے تے چڑھ جانے کو پرونا نہ آ جائے. واہ ملت ابراہیم. بہت شکریہ جناب. حضرت ابراہیم مہمان نواز سن, سخی سن, روٹی کھواندے سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مرکز قرار دے کے خانہ کعبہ بنوا کے اوتھے آبادی کٹھی کر کے اوتھے رونق لا کے اللہ نے درود والے خاندان وچ حضرت ابراہیم دیاں خاصیتاں رکھیاں. آخر کار جتھوں اج پہ شروع کرنا, حضرت امر العلا انہاں دے ہاتھ وچ ابراہیم دا سارا پروگرام آ گیا. حضرت امر العلا چلو نہ جڑا پہلی باری بندے سنیا ہوئے سارے بندے ایویں وچ میں تھوڑی پریشانی دور کر دینا. حضرت ابراہیم دے وارث, متولی کعبہ, کعبہ دے نگران, غریباں دی آس, مسکیناں دا سہارا, ننگیاں دا تاج, نلجیاں دی لج. کون؟ حضرت امر العلا. میرا خیال ہے اج اتنے کر کے رہی ہے تو تھی اتنے چھڑتے ہیں تو تھی گھر تک سوچتے جاؤ تو موریاں پوچھتے جاؤ یہ امر العلا کی, وہ میں دس دینا. حضرت ابراہیم کے وارث حضرت سید امر العلا تھے. حضرات آپ کی پریشانی ختم کر رہا ہوں. جو 2-5 سیکنڈ لگے میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا. یہ وارث ابراہیم تھا, متولی کعبہ تھا, نگران حرم تھا, غریبوں کی آس تھا, یتیموں کا وارث تھا. اس کا نام امر العلا تھا. دراصل بندوں کو نام اس لیے یاد نہیں کہ اس نے گوشت میں بھگو کے روٹیاں ہی اتنی کھلائی تھی کہ نام ہاشم ہو گیا. ہائے ہائے صدقے جاواں. ہاشم کا میں نے گوشت کے شوربے میں بھگو کے کھلانے والا, گوشت کے شوربے میں بھگو کے کھلانے والا. میں موضوع رکھے ہدایت سیرت و قرآن سے تبدیلی. چلو جی اسلام سے میں ترتیب جڑی رکھی ہے ذرا بہت شکریہ کہ ترتیب دیکھو. ہدایت سیرت و قرآن سے. قرآن میں پہلے کیوں نہیں رکھا؟ قرآن و سیرت کیوں نہیں؟ سیرت و قرآن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سیرت پہلے آئی ہے, قرآن بعد میں آیا ہے. میں سیرت نو قرآن چو ثابت کر دینا, روڑا کوئی نہیں. 3 شخصیات پیش کر رہے ہیں بڑی جلدی. 3. پہلی شخصیت حضرت امر العلا یعنی کہ حضرت, شکر ہے الحمدللہ, حضرت ہاشم. ہاشم کا کی معنی؟ ہاشم کھلانے والا. ہاشم انہوں روٹی نو آندے نے جڑی شورے چ بھیجی ہوئے. شورا آلوان دا نہ ہوئے, شورا گوشت ہوئے. اے میرے کو تاریخ اسلام ہے, یہ چند جملے ایسے نے جڑے اس طرح سمجھو جی میں متنجن چ مربع آؤں نا تو بندے مزہ لیندے نے. ذرا ویکھنا حضرت ہاشم کے متعلق ایک جملے تے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھن تے دل کرے گا. سر اٹھاؤ جی, چاند ایک گل ہی کافی ہے. کہ طواف کی جاج امت نو کنے دسی؟ یارا محمد مصطفیٰ سرکار نے. نبی پاک تے والد دا نام عبداللہ دے والد دا نام شیبۃ الحمد, جنہاں نو عبد المطلب کہا جاندہ ہے. وہ میں ملاداں چ پڑھنا ہوں کہ شیبۃ الحمد عبد المطلب کیویں بنے, وہ پھر ملاداں چ پڑھیں گے. عبد المطلب دے والد گرامی نے حضرت ہاشم. میں نبی دے پردادے دی گل کر رہا. نبی دے دربار چ آ کے بت چھڈنا تے چھڈ کے بت کلمہ پڑھنا تے پھر آ کے کعبے دا طواف کرنا ہو رہے. فرماتے حضرت ہاشم ہر روز 7 مرتبہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. جلدی جلدی پڑھا جی. 7 مرتبہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. برہنہ لوگوں کو لباس دیتے تھے. جلدی جلدی سواد لیتے جانا ہے. برہنہ کنوں آندے؟ ننگے نو. برہنہ لوگوں کو لباس عطا کرتے تھے, بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے,
محتاجوں کی امداد کرتے تھے، قرض داروں کو قرض نہیں دیتے تھے، قرض ادا کرتے تھے، اور لوگوں کی طرف سے خون بہا ادا کرتے تھے۔ آپ کے گھر کا بچا ہوا کھانا پرندے اور جانور کھاتے تھے، فریج چ رکھنا اور پرندیاں نو کھوا دینا، اور آپ حاجیوں کو سیراب کرتے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے چمڑے کے حوض بنا رکھے تھے جن میں پانی حج سے پہلے جمع کرتے تھے اور پانی یہی پلایا کرتے تھے، اور کھانا گھر سے پکا کے لاتے تھے حاجیوں کو، حاجی نو نہیں، حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ میں کہ اللہ پانی ہن بھی یہی پہ دیندے نے، ادو بھی انہاں دے پیر چوں پانی نکلیا سی۔ فرمایا تینوں پتہ ہے وہ پیاسا سی، پیر لگا میں پانی برآمد کر دیتا، ہن بھی جمع کر کے یہی پیاندے نے۔ ایک ہی تو خاندان ہے، خود پیاسا رہتا ہے، سبیلیں جاری کر دیتا ہے۔ صدقہ جاواں شخصیتاں تین پڑھنی ہیں تے وقت کنا ہے کتنی پڑھی؟ اوہو ٹھیک ہے، خیر ہے، اللہ بارش پانی جمع کرتے سن ہاؤساں چ، کھانا کھواندے سن حاجیاں نوں۔ اے جنے حاجی جاندے ہو کھانا اپنا کھاندے ہو کہ سعودی عرب والا دیندے؟ اپنا۔ انشاءاللہ جدوں وارث آئے گا نا اپنا نہیں کھانا پائے گا، فکر نہ کرو، جدو وارث آئے گا نا ادو اپنا نہیں کھانا پائے گا، کھانا ملے گا، ملے گا۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ کاسب اور ہے، وارث اور ہے۔ وارث آئے گا کھانا وہ دیں گے کیونکہ انہوں دی نسل جو ہے ہی ہو، آ رہے نے، کھانا ملے گا، فکر نہ کرو جی، مفت ملے گا۔ ایک سال مکہ میں شدید قحط پڑ گیا، جلدی کر گیا، ایک سال مکہ میں، پھر بولو جی، شدید قحط پڑ گیا۔ قحط پیا ہوگا تو بندے نو اپنی پئی ہوندی ہے نا، ہیں؟ حضرت ہاشم نو اپنی نہیں سی۔ فرماندے نے عید کا حاجیوں کا کی بنے گا؟ جو اپنی ذات کو چھوڑ کر لوگوں کا خیال رکھے وہی تو انقلاب لاتا ہے۔ حضرت ہاشم نے کیا کیا؟ آپ نے حاجیوں کے لیے کوئی انتظام ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ نے اپنے بہترین اونٹ شام بھیج کر فروخت کر دی۔ فرمایا میرے سب تو اچھے اچھے اونٹ لے جاؤ، شام فروخت کر دو، پیسے لے کے آؤ، حاجیاں دے روٹی پانی کا انتظام کریے۔ اپنے اونٹ بیچے نے، پیسے جیب چ رکھے نے، وہ قیمت نے خوراک کا انتظام کیتا ہے، تے حاجیاں نو کھانا کھلایا کیویں؟ فرماتے نے حتیٰ کہ اپنے پاس ایک شب کا کھانا بھی نہیں بچا تھا، سارا کھانا حاجیاں نو کھوا دیتا، تے گھر رات نو کھانا کوئی نہیں سی، تے فاقے نال رہے نے۔ اس وجہ سے آپ کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی، پوری اس دور دی دنیا چ رولا پی گیا، وہ بندہ کیڑا ہے وہ جڑا حاجیاں نو کھوا چھڑدا سارے؟ ایتھے 500 بندے دی کسے بندے نے دعوت کیتی ہوئے، لوگ کہندے نے 500 بندہ، ہوئے ہوئے ساریا حاجیاں نو کھانا پیا کھواندا، ایک باری تو ہوئے ہوئے آگ چھڑ آندے نے، شہرت پھیل گئی، رولا پی گیا۔ وہ یار وہ ویکھیے تے صحیح وہ کون ہے، وہ ویکھیے تے سو کون ہے؟ یہ جڑی اینا رولا پیا حضرت ہاشم دا، یہ مولوی تیرے تک نہیں پہنچیا؟ ایڈا جو رولا پی گیا وہ سخاوت دا، یہ تیرے تک ہی نہیں پہنچیا؟ میں ایک جملہ کہنے لگا، جلدی جلدی سمجھ آ جائے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، گھنٹے دے وچ مکانی ہوندی ہے۔ یہ جنہ دے دادے تے پڑدادے اپنے گھر دے اونٹ بیچ کے تے اینے ملک نو کھانا کھوا چھڑتے سن، تے ودیا کھانا پرندیاں کے سٹ چھڑتے سن، انہاں دے محمد نو غریب سمجھ کے دائیاں نہیں سن کھڑ دیاں۔ یار سیرت النبی نو بھی کھا گیا۔ جے تینوں کدی پچھلا خاندان یاد ہوئے نا، تینوں میلاد پڑھن دا بھی سواد آ جائے۔ ایک کھانا کھواندے سن، بولو جی کھواندے سن، تے جی حضرت عبد المطلب نے تو انہیں 100 اونٹ ذبح کیتا ہے کہ نہیں؟ کھانا کھوایا کہ نہیں؟ پکا کے کھوایا کہ نہیں؟ 100 اونٹ
کتوں امریکہ کو قرضہ لیا سن اور گھروں 100 اونٹ جہاں 100 اونٹ گھروں کھو کے کھوا چھڑے اللہ دیا بندے وہ تینوں غریب لگتا ہے تے جو 250 کی اونٹنی 950 کی محمد اگے ویچ چھڑے بلے بھائی تیرے سمجھن دے بڑے کمال کیتی ہے خاندان تے حضرت ہاشم کے چہرے چو ایک نور نکلتا سی جدے اتنے امامہ بھی رکھتے سن پھر بھی نکلتا سی اور میرے سامنے قرآن تاریخ میرے کو نے فرماتے ہیں جب آپ کعبے میں داخل ہوتے تھے تو پورا حرم آپ کے نور کی وجہ سے منور ہو جاتا تھا یہ کعبے کی وجہ سے منور نہیں ہوتے کعبہ اس کی وجہ سے منور صدقہ جاما کیا بات ہے حضرت ہاشم نے 4 شادیاں کی تھیں لیکن شادیاں اپنے خاندان کی تھیں شہرت اتنی پھیل چکی تھی کہ کیسر روم نے بھی اپنی بیٹی کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ نے بھی اپنی بیٹی کا پیغام بھیجا حبشہ کا بادشاہ آتا سی میری بیٹی لے لو کیسر روم آتا سی میری بیٹی لے لو غریب آدمیوں بلے تھوڑے سمجھن میں بلے بھائی جڑا بندہ غریب ہوئے انہوں بیٹی دے چھڑنی چاہیے نا غریب آدمیوں بادشاہ پہنتے نے ساری دھی لے لو یہ مطلب اس خاندان نو دھیاں دینا کوئی نواں کام نہیں انہوں دے دادیاں نو بھی لوکی عزت واسطے دھیاں دیندے سن انہوں دے پردادیاں نو بھی لوکی نسبت قائم کرنے واسطے بیٹیاں دیندے سن آپ نے شادیاں پھر بھی اپنے خاندان چ کیتیاں اللہ نے 4 بیٹے عطا کیتے ایک دا نام اسد ہے ایک دا نام مزر ہے ایک دا نام عمر ہے ایک دا نام سیفی ہے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں ایک دا نام سس ہے دوسرے دا نام رقیہ ہے تیسرے دا نام خلد ہے چوتھی دا نام شاشا لیکن نور منتقل نہ ہویا حضرات یہی نور نبوت تھا 4 شادیاں کیتیاں تے نور منتقل نہ ہویا حضرت نے کعبے دا طواف کیتا کعبے دے پردے نو ہاتھ پایا تے دعا سنو جی میرا موضوع ہے سیرت اور قرآن سے ہدایت پہلے سیرت جلدی جلدی بولو پھر قرآن آیت پہلے سننا پھر سلسل سے زیادہ آئے گا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها اے لوگوں امانتوں کو ان کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں اے لوگوں امانتوں کو ان کے سپرد کر دو جو امانتوں کے ایک کدو پتہ لگا جدو پہلا نبی آئے نبی تو بعد 40 سال بعد قرآن آیا قرآن دے وچ آیت آئی کہ لوگوں امانتیں ان کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں وہ نبی دا پردادا قرآن اجے کئی 100 سال بعد آنے تے فرما رہے نے کعبے کے پردے کو ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے میں نے 4 شادیاں کی آپ نے 8 اولادیں عطا کی لیکن نور محمد میرے پاس امانت ہے کوئی ایسی بی بی تو مجھے بتا کہ میں امانت اہل کے سپرد کر دوں قرآن بعد میں آیا ہے سیرت پہلے آئی بہت شکریہ اور یار پردادا نبی شکریہ جی مہربانی بہت شکریہ یار داد آ رہی ہے میرے دیکھو تم پیچھے میرے دوست ایسے ایسے بیٹھے نے اس انداز نال داد دے رہے مینوں اتھوں صاف لگ جاتا پہ اٹھ یار یہ مطلب ہے قرآن دی آیت بعد اتری ہے بولو بولو جی تے حضرت امانت نو سپرد کرن دی دعا پہلے کیتی ہے ایک کون سن حضرت ہاشم ایک اچھا جی قرآن بعد اتریا جی کدوں جدو حضرت عبد المطلب نے ابرہا دے بادشاہ ابرہا دے لشکر نو کہہ دیتا اپنے بادشاہ نو آکھو کہ میرے اونٹ مجھے دے دے کعبہ جانے اور کعبے کا مالک اور رب جانے پھر اب ابھی لائے کہ نہیں آئے نے کدے کہنتے اور کدے اعلانتے کہ اللہ حفاظت کرے گا اللہ نے ابابیل بھیجے کدی گل دی لاج رکھی
کئی باری سڑیا تے کئی باری ٹٹھے ہے، ہر بار ابابیل نہیں آئے، ادو آئے نے جدو عبد المطلب آخیا سی آئے ابابیل، ابرہہ دا لشکر تباہ ہو گیا، کعبہ بچ گیا، کہڑے دور دی گل ہے؟ پھر قرآن آیا الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، کام پہلے ہویا، بولو 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 جی، قرآن بعد آیا، عرب وچ قحط پہ گیا ابو طالب دے دور، کافر ابو طالب دے بوئے تھے، حضرت ابو طالب فرماندے نے کیویں آئے ہو؟ کہنے لگے ابو طالب قحط پڑ گیا ہے تے میرے کول کیوں آئے ہو؟ بڑا سواد آیا ایک بندے دا، وہ پچھوں بھج کے اگے آیا، ہو سکتا جی تو اگوں اگے قحط پیندا سی تواڈے کول ہی ساڈے بزرگ آوندے سن، ہن کی تواڈے کول ہی آنا سی؟ انہاں کہا میرے کول کیوں آئے ہو؟ ہن گل سننا، ایک بندہ وچ بولیا لفظاں دے سواد لینا، اردو میرے کو سن کے بندے آندے نے اس ان پڑھ نے اردو کتوں پڑھ لی، مینوں بڑا لطف ہے، اردو کمال دی زبان ہے، میں تے پنجابی کولوں کم لیا جدی گرامر ہی کوئی نہیں، اللہ دے اردو دا بڑا سواد ہے، اللہ اردو خطیبہ نو سلامت رکھے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں نے تو ان سے کہا تھا کہ اپنے بتوں کے استھانوں پر سر رکھو اور بارش والے بت سے کہو، انہاں دے وکھرے وکھرے سن شعبے، بارش دین والا وکھرا، کڑیاں دین والا وکھرا، منڈے دین والا وکھرا، دھوپ لان والا وکھرا۔ اج میں ہوم سیکٹری کو ٹر جائیے تھے کنے شعبے نے، ہے نا، انہاں دے بڑے شعبے سے۔ یہ آخر لگا میں نے ان سے کہا تھا، ان سے کیا؟ اتنے میں آخیا سی کہ بارش والے بت کے سامنے جھک جاؤ، اور یہ بوڑھا نہیں مانتا تھا، انہوں نے کہا بوڑھا لگے کرو، اور بوڑھا اگے آ گیا۔ حضرت ابو طالب آخیا بندے تو آدھے سکے میں آدھا، انہوں نے تو جھکن کیوں نہیں دیتا؟ ہو سکے جی میں نے اتنے ہی آخیا سی، انہوں نے آخیا کی وہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو۔ وہ بڈھا کہنے لگا میں نے ان سے کہا تھا کہ جب قحط پڑ گیا ہے بارش نہ آئی تو قحط ختم نہیں ہوگا، جب بارش برسوانا چاہتے ہو تو تم بتوں کے سامنے کیوں ذلیل ہوتے ہو جبکہ تمہارے پاس ابراہیم اور اسماعیل کی درخشاں یادگار موجود ہے۔ اسے سن لیے اردو، اسماعیل اور ابراہیم کی درخشاں یادگار موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تو بڑی گل کی تین سامنے ابراہیم تے اسماعیل کی درخشاں یادگار، اور میرے کو کیوں آئے ہو؟ ایتھے سواد ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی تو آپ کو حیران ہو کے بتاتا ہوں کہ میں نے نام تو کسی کا نہیں لیا تھا، جب میں نے کہا کہ تم میں اس وقت ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار موجود ہے تو یہی سارا مجمع پکار اٹھا کہ تیری مراد ابو طالب ہے نا۔ حضرت ابو طالب اندر گئے نے، جدو واپس پلٹے نے تے انگشت شہادت محمد نے پھڑی سی صلی اللہ علیہ وسلم، بوئے اگے آئے نے نبی نو نال لے کے، 10 سال نبی دی عمر ہے، قرآن اترنے 30 سال باقی نے۔ قرآن آندا سی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ مولوی قرآن اترن 30 سال باقی سن تے علی دا پیو کہہ رہا سی اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہو تو اسے وسیلہ بناؤ۔ جدو حضرت ہاشم آخیا سی امانت اہل کے سپرد کرنی چاہیے، ادو بھی قرآن اچھی بول نہیں سی اتریا۔ اچھا جدو عبد المطلب نے آخیا کہ کعبے نو بچا، ادو بھی قرآن نہیں سی اتریا۔ جدو ابو طالب نے نبی نو وسیلہ بنایا ادو بھی قرآن نہیں سی اتریا۔ پھر سیرت پہلے سی قرآن بعد بچائے۔ ایک مولوی نو میں پوچھا عبد المطلب کیویں کہہ دیتا سی کہ اللہ بچائے گا؟ انہاں کیا اندازے نال؟ میں کہ قرآن ہی تے لکھے ہے الم تر کیفا، اے پیو پتر کدھر قرآن پڑھ کے تے بعد نہیں سنائے؟ کیا بات ہے، کیا تہاڈی کیا بات ہے؟
اے میں کیا سارے پیو پتر کدھر قرآن پڑھ کے تے دنیا تے نہیں سنا ہے آندا جو کام کرو گے پٹھا کرو گے تہاڈا وضو پیروں تو شروع ہوتا ہے تساں سیدھی گل کیویں کرنی اور میں کیا پیروں تو نہیں شروع ہوتا ہاتھوں تو شروع ہوتا ہے مجھے وضو کرن تو پہلا پیر پاک ہونے چاہیے کیونکہ اسی مسا کرنے ہیں پاک ہون گے تو پاک تے مسا ہو گیا آندا نا تہاڈے سارے کام پٹھے آ دیکھو نویں کر دیتی پہلا پڑھ کے آئے سن اے جبریل لے آندا ہے قرآن نبی کو 40 سال بعد ہوئی 40 سال پہلا تو نبی نوں نہیں سی پتا انہاں نوں کتوں پتا لگ جانا میں گلاں تے سارے پیو پتر قرآن والیاں کردے تساں سواد نہیں لیا میں گلاں تے سارے پیو پتر قرآن والیاں کردا میں کیا اس آکھیا امانت نوں اہل دے سپرد کراں گا وہ بھی قرآن بعد وچ آیا اوے آندا چھڈ چھڑیا کرو کولوں گلاں بناندے ہو اوے اندازہ انہیں لایا ہونا ہے کہ امانت کسی اہل کے سپرد کرنی چاہیے میں چلو ہاشم بھی اندازہ ہی لایا اگو عبد المطلب آخیا اللہ کعبے نوں بچائے گا وہ سبابیل کر کے علم ترا کیفا آخیا اے انہاں بھی اندازہ ہی لایا دیکھو رے بچا ہی لے گا تو میں ابو طالب آخیا سی محمد نو وسیلہ بناؤ اللہ تھوڑی گل من لے گا اے اس بھی اندازہ ہی لایا میں کھلو کے نہ قرآن دی قسم بابا جی میں کیا ہاشم علیہ السلام تیرے تو بھی صدقے میں کہ عبد المطلب علیہ السلام شیبۃ الحم تواڈے تو میں صدقے اے ابو طالب تیرے ایمان تو صدقے آندا ایڈا راضی کیوں ہے میں تیری گل نہیں کیتا اے کیڑی نے میں اندازے والی گل نہیں بھائی میں تے اندازہ آکھیا تے تو ایڈا راضی کیوں ہو گیا میں کہ مینوں بندے لب گئے نہیں جنہاں دے اندازے نوں اللہ قرآن بناندا ہائے ہائے صدقے جاواں صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما میرے عزیزو اس خاندان ہے صدقے اس خاندان نے ایڈا بڑا انقلاب لے آندا ہے کہ یزید دی فوج چوں کوئی بندہ نکلیا ہے حسین دی فوج چوں کوئی نہیں نکلیا ایک خاندان ہے جنہاں انہاں ذہن چ انقلاب لے آندا ہے اج 2 محرم ہے حضرت حر نے رستہ روکے اور میں حضرت حر نو اس معاملے چ اپنا ہاتھی سمجھنا کہ حر تو وہ ہدایت کا منارہ نور ہے کیونکہ حضرت حر نے 10 محرم کی صبح کو نماز نہیں بدلی نفس میں تبدیلی لے کے آئے روزہ نہیں بدلیا نفس دی تبدیلی دا نہ ہو رہی تبدیلی آؤندی ہے اج جڑا دن ہے سنو کیڑی تبدیلی شبیر دے گھوڑے دے چبو چ ہاتھ پا لیا ہو رہے ایک بندے دی ڈکیتی ہو گئی کار لے گیا اسلحہ لے گیا پیسے لے گیا امیر آدمی دوست سی میرا میں اس کو افسوس کروں گا میں کی بنیا آندا بچ گیا میں سنیا نقصان بڑا ہے ہو سکے ایک بھی ذرا بھی نہیں ہوا میں بچے کیوں ہو سکے مولوی صاحب میں تو شکر پہ کرنا سویرے میری دھی آندی سی مینوں نال لے جا مینوں پھپھو کو لا چھڑی تے آپ اگے ابو چلا جائے کہنے لگا میں تو شکر پہ کرنا ہر شہر تر گئی ہے میری دھی دے سامنے میرا کسی راہ تے نہیں نہ ڈکیا ہائے تو سب پہلے آخ دیتی میں تے اپنے دوست دی گل پہ سنانا صدقے جاواں واہ اہل معرفت نوں ہی آندے نے مجلساں چ بندہ آوندا رہے تے معرفت حاصل ہو جاندی ہے میں مثال دینا انہاں بندے رو پیندے نے بندے میرے دوست والی ڈکیتی تو نہیں ہوئے جڑا پہلی باری مجلس چ آیا ہے وہ سانو پاگل نہ سمجھے اصل چ بندے اس گل تے روئے نے کہ لوکی گناہگار ہو کے نہیں چاہتے کہ ساڈا جدو کوئی راہ ڈکے ادو ساری دھی نال ہوئے جدو ہور نے گھوڑے کے چبو چ ہاتھ پایا نا غریب آکھاں مظلوم آکھاں پردیسی آکھاں کی تینوں زہرا دا لال آکھاں تو اول مخلوق ہے تو نور چو بشریت چ اترے مینوں ڈر پہ آوندا تیرے حالات پڑھدے ڈر پہ آوندا شبیر فرمایا ہور میرا راہ نہ ڈک میرے نال میریاں دھیاں نے میرا راہ نہ ڈاکو ہے میرے محملہ چ میری بھੈਣਾਂ نے اے پریشان ہو گئی نہیں میری بھੈਣਾں حیران ہو گئی نہیں میری دھیاں میں تو راہ ڈک لے کہنے لگا یزید دا حکم ہے تانوں ایتھے ہی روکاں یزید تے حکم 2 لفظ منہ کڈے اوتھوں حضرت عباس نے چھال ماری ہے گھوڑے تو تھلے آ کے کھلوتے نے شبیر ہور نو چھڑ کے عباس کول جا کے فرماندے نہیں عباس نو حملہ کرنا سوکھا سی دامن نہیں جگیتا
حضرت عباس نو ہور تے حملہ کرنا سوکھا سی تے رکنا اوکھا سی. اللہ نے خاندان تو اوکھے کم لے نے. کربلا جڑا سب تو پیاسا سی نا سب تو آخر تے شہید ہویا. جڑی ایک منٹ نہیں سی نا پیو دے سامنے کھلوندی وہ 4 گھنٹے کھلوتی ہے. جڑا سارے خاندان چ مشہور غیرت دا سلطان سی نا انہوں پینا لے کے بازاراں چ گزرنا پیا. اوکھا کام حضرت عباس واسطے گئے سی کہ عباس رک گئے. جدو روئے نے نا تو شبیر دونوں ہاتھاں چہرہ لے کے فرماندے تینوں کدی روندا نہ ویکھاں. بھرا بیٹھے ہو تینوں کدی روندا نہ ویکھاں. کیوں روئے؟ حضرت عباس فرماندے صرف اینی گل دا چھڑو تواڈے چاچا عقیل نے پورے عرب چ بہادر خاندان لب کے میری والدہ دی شادی تواڈے والد محترم نال کیتی. تساں ہی دسیا وچوں بہادری دا وارث جمے تے بہادری دا وارث میں دنیا تے آیا تے زہرا آندے میرے کپڑے بنا کے گئے نے تے جان لگیا بطول مینوں سلام آکھیا سی. ہاں بطول آکھیا سی جدوں دنیا تے آ جائے عباس نوں میرا سلام آکھیا جی. رویا اس واسطے جڑی بطول میرے تے سلام دیندی سی میں بھی زندہ تے تیاں بھی پئیاں روندیاں نے اودی. میری بہادری کدوں کام آنی ہے؟ فرمایا میں کہہ رہا رک جا. امام دا حکم سمجھ کے رک گئے. پلٹ کے آئے تے ہور نوں فرماندن او تیری ماں تیرے غم میں روئے. انقلاب آ گئی تبدیلی آ گئی. اور تیری ماں تیرے غم میں روئے. میرا راہ نہ روک میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں. 2 محرم ہے میں 2 محرم نو ہمیشہ یہی واقعہ پڑھنا یہی بنتا ہے. اور یار 2 محرم اگلے سال آنی ہے کل تو نہیں پھر آنی. اج جڑا یہ اثر ہے بابا جی وہ پتہ پورا سال ہوگا کہ نہ ہوگا. 2 محرم ہے اج ڈک لیا اج زہرا تے چن تے سحر نے تے میرے مولا فرماندے نے تیری ماں کھڑے کڈے کو اوکھے اندروں ہوئے سن. تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اور میرا راہ تو نے روک لیا. میری بیٹیاں رو رہی میری بھੈਣਾਂ پہ روندیاں نے تیری ماں تیرے غم چ روئے. یہ اگے ودیا تے سر تھلے کر کے آندا حسین بن علی میرے نال 1000 فوجی ہے میں کمانڈر ہاں. تیرے نال بچے بیٹیاں پا کے کچھ لوگ نے تو تے انہاں لوگاں چ میری ماں دا ذکر کر دیتا ہے. انقلاب تبدیلی کہنے لگا انہاں لوگاں چ میری ماں دا ذکر کیتا جے میں مجبور ہاں. میرا وضو کوئی نہیں تے میں تیری ماں دا نام بغیر وضو تو لے نہیں سکتا. یہ مطلب تبدیلی لیاوندا ہی ہوے جدے اندر زہرا دا حیا ہوے. صدقے جاواں. شبیر پلٹ کے حضرت زینب نو آکھیا اے بیگانہ نہیں اپنے روو نہ اے جہنمی نہیں جنتی ہے. میں جنت دے نوجواناں دا سردار ہاں میں تے جنت لکھ دتی ہے. بی بی آندی ویر تیرا راہ ڈکیا تے تو جنت دے دتی. کریم جو ہویا اس کہ صرف کریمی دی گل نہیں او دے دل وچ تے میری اماں دا حیا ہے تے جنہاں دے دلاں وچ میری ماں دا حیا ہوے میں جہنم وچ جان ہی نہیں دیندا. 10 محرم دی سویر ہوئی بس آ گیا. ہاتھ دھوے بدے سن پتر کولوں بنوائے سن. آندا سی میرے ہاتھ بن. پتر ہاتھ بدے مجرم بن کے آیا. آؤ لوگوں اس خاندان دا تعارف سن. اوتھوں ٹبے تو شبیر دی نظر پئی. عباس جی مولا. اکبر جی بابا. مہمان دا استقبال کر. صدقے جاواں کریمی تو ایک پاسے ہم شکل رسول ایک پاسے ہم شکل علی. جدو قریب آیا نا میں پڑھیا حضرت امام حسین او دے والے ٹر پے. 4 قدم ٹرے نے 7 قدم 10 قدم 60 قدم میرے علم چ نہیں ٹرے نے. جویں ہی او دے ول ٹرے نے نا اے دوڑ پیا. دوڑ دا امام دے قدماں چ ٹکا تے بدیاں ہتھاں مانج کر کے آندا تسی ٹر کے میرے ال نہ آؤ تہاڈی ماں زہرا ہے. میں مجرم ہاں تسی کریم ہو. پوچھنے نہیں گل آیا میرے جیسا مجرم بھی بخشیا جا سکتا ہے. تیرے جیسا کریم کوئی نہیں تو میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں. آباد رہو جی. شبیر ڈگے نو اندر میں تینوں حکم دینا کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا. فرماتے ہیں میں تینوں حکم دینا دونوں بازو کھول. اس بازو کھول. فرماتے ہیں میں حکم دینا نیڑے آ جا. بالکل قریب آ گیا. دعا بغلوں چ ہاتھ اگلے پاسے کر کے شبیر فرماتے ہیں میرے سینے نال لگ جا. کدی نہ روو کسے غم چ آباد رہو. قبلہ جدو گناہگار نو کریم نے سینے نال لایا نا
आंदा माफी। मौला फरमांदा लेट हो गया। ओए होए जिहड़ी हालत दी हुई मैं दस नहीं सकता। मैं लेट हाँ लेकिन माफी। फिर मैं देर कर गया, जिन्नी भी कर गया पर माफी। जे माफी नहीं जी दी तो सीने नाल क्यों लाया जे? शबीर फरमांदा देर माफी मंगने चाहिए। माफ तो मैं उदो ही कर छड़िया सी जिदन तू आख्या मेरा वुजू कोई नहीं, तो मैं बगैर वुजू तो तेरी मां का नाम नहीं ले सकता। और मैं तो उदन का ही राजी हो गया। उठ के खलोता, हद हो गई, चेहरे ते चमक आई, फिर रो पिया, हाथ जोड़ के आंदा, इको जुमला आखिरी, हाथ जोड़ के आंदा है एक और तकलीफ करो। मौला फरमांदे ने 10 गल की, तू यजीदी नहीं तू हुण हुसैनी है। कहने लगा जिदन तुसा अब्बास नूं रोकिया सी अगे ना आई, उदों मेरा हौसला बद गया। मैनू डर हजरत अब्बास का बड़ा सी, जदों तुसा उन्होंने रोक दिता। क्यों डर सी? इस जुमला आख्या जी सुनना जुमला। कहने लगा हजरत इमाम हुसैन सलाम नूं मैनू कसम है तेरी इज्जत दी, सारी फौजी जिन्ने इत्थे इकट्ठे होए ना मुल्कां दे मुल्क, ये सारे तेरे अब्बास तो डर। रात नूं बह के खैमे च गल्लां करदे ने, पहले तू जाना, कोई आंदा पहले तू जाना ही, उहदे नाल अब्बास आए। ज़हरा दी धी कदी तेरा मान सलामत रहिंदा, तेनू इजाजत लड़न दी मिल जाती। आबाद रहो भाई। कहने लगा सारी फौज तेरे एक अब्बास तो डरती है, हुण तू की आना? कहने लगा तेनू उसे अब्बास का वास्ता ही जिहड़ा तेरा दलेर वीर है। जिदन मैं ओदे रोकण ते दलेर हो के तेरा राह डक लिया, मैं पुछण दी जिसारत कर सकना। एक बीबी दा वैन आया सी महमला विचों, ते उस आख्या सी अल्लाह मेरे वीर ते ये वेला आ गया कि मेरे वीर का लोग राह डक ले। हाय मेरी किस्मत। वो बीबी कौन सी? इमाम हुसैन सलाम फरमांदे ने यजीदी हुंदो तो नहीं सा दसदा, वो मेरी अम्मा दी जाई है, मेरे प्यो दी धी है। बीबी ज़ैनब है, ज़ैनब का नाम आया, कदम के टेक के अंदर बीबी भी आए। सर उठाओ मेरे नाल। कहने लगा बस एक मिन्नत है, माफी हो गई है, इत्मीनान कल्ब वास्ते एक बारी जाके हमशीरा नूं आखो वो भी माफ कर छड़े। मैनू ओदा वैन सौण नहीं देंदा। 7वां दिन है मैं सौ नहीं सकिया। जदों सौण लगना बीबी दा वैन आउंदा, हाय ओ मेरी किस्मत, मैं ज़हरा दी धी नूं तंग कीता, एक बारी मैनू माफी लै दो। शबीर अंदर गए ने, आखिरी जुमला अंदर बीबी पाक सन ते दोवें शहजादे सन, औनो मुहम्मद। अंदर बीबी दे जान लगे ना हजरत इमाम हुसैन, ते औनो मुहम्मद आख्या क्या अम्मा मामू पै आउंदे ने, सदके जावा। बीबी फरमांदी पर्दा उठाओ जे हुण मेरा वीर मेरे को गया है। जिवें इमाम वापस आए ना बीबी उठ के इस्तकबाल किया। फरमांदे ने जी वीर खैर है ना? फरमाया मैं आख्या सी ना ये बेगाना नहीं अपना, ये जहनमी नहीं जनती है, और जिन्हें राह डकिया सी वो आ गया। वीर फिर माफी मंगदा है, तुसां की आख्या? फरमाया मैं माफ कर दिता। हुण आंदा जिहड़ी बीबी रोए सन ना चीख निकली सी बीबी दा वैन, ओहदे कोलों माफी लै दिओ, तुहाडे कोलों मंगदा। अज़ादारो मेरा आखिरी जुमला, मैं तुहाडे तो पहला तारो पहला मेरे ज़हन च पहले आउंदा, तुहाडे तक बाद च पहुंचदा। बीबी ने बरजिस का जवाब च फरमाया मेरा चन वीर ओ माफियां पे मंगदा है जिदे दिल च मेरी अम्मा दा हया है। होए होए फरमाया माफियां पे मंगदा है। बीबी फरमाया जाके होर नूं आख तेनू मुहम्मद दियां धीयां सलाम आंदी। बस इहो आखिरी जुमला जी। जिहड़े वेले शबीर बाहर निकलन लगे ना, औनो मुहम्मद के सर ते हाथ रख के बीबी फरमाया मामे नाल बाहर निकल जाओ। बाहर एक बंदा खलोता है जिहड़ा तुहाडे मामू कोलों माफी मंगेगा ते तुहाडा मामू मेरा सलाम उन्होंने पहुंचाएगा, तुसां उहदे नाल गल जरूर करनी। औनो मुहम्मद फरमांदे ने अम्मा असां उहनूं किवें गल करनी? ये ज़ादी साहब का जुमला है, अल्लाह करवर जन्नत दे। फरमाते ने जब आप दोनों उसके सामने आ जाए ना तो उसे मामू कह के बुलाना। हाय निकली है सारे दी, उसको मामू कह के बुलाना। बस इत्थे मुकान लगा। जदों शबीर आके होर मुकद्दर दा सतारा चमक गया है। जिन्हों को माफी मंगता सा ना तेनू तो मेरिया भैन सलाम पईयां देंदियां। अज सलाम पहुंचिया सी दोवें शहजादियां दी आवाज़ आई मामू।
حضرت اور پلٹ کے فرماتے نا بچے کون نے؟ شبیر رو کے فرماتے نے ایک زینب دا بڑا بیٹا دوجا زینب دا چھوٹا بیٹا تینوں ماموں کہہ رہے ہیں میری بہن تینوں پرا کہہ رہی ہے قوم یزید ال منہ پھر گیا اور نے انگڑائی لئی تباہ دے بند کھل گئے تے رو رو کے بیان دا سی اوے لانتیو ایڈیاں غریب کر چھڑیاں جے اوے بے غیر تو ایڈیاں غریب کر چھڑیاں جے ساڈے جیسے بندیاں نو رسول دیاں دیا سلام گھر تم عمل باہر ہے جم میات بطول دایا جن پی سگرا ٹر پہ محمل